ناظرین کرام، ربیع الاول کے مہینے میں عورت کھانا پکاتے وقت یہ تین کام لازمی کر لے، گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا، پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستیاں گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ عورت کے یہ تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ جو بھی عورت ربیع الاول میں کھانا پکاتے وقت یہ تین کام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے اور اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ ان تین کاموں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ جان لیجیے کہ وہ تین کام یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ ربیع الاول ہمارے پیارے نبی رحمت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب و احترام بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ایک مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ بنی نوع انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمت اور رحمت آئے تو اس پر خوشی مناؤ۔ تو سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس دنیا کی سب خوشیوں سے بڑھ کر خوشی اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، بیوی، اولاد اور مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ جو اپنوں کا ہی نہیں بلکہ دشمنوں کا بھی خیال کرتے، ان کے لیے اللہ کی حضور دعائیں کرتے، وہ نبی جنہوں نے دن رات رو رو کر اللہ سے اپنی امت کی خیر خواہی اور بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کی ہوں، تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آپ کا ذکر نہ کریں، آپ کے احسانات کو نہ دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی سے اپنی روحوں کو معطر نہ کریں؟ یقیناً اللہ جسے چاہے وہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، آپ پر درود و سلام کی محافل سجاتا ہے، آپ کی ولادت کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بدولت اللہ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ نہایت ہی بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسانوں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ اس مہینے میں عاملین بڑے بڑے عملیات اور وظائف کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں، اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ایک ایسا شاندار عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو عورت کھانا پکاتے وقت یہ کام کر لے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں رزق کا سیلاب عطا فرمائے گا، رزق اس کے گھر میں بارش کی طرح برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے کونے کونے سے غریبی اور تنگ دستی کو ختم کر دے گا اور اس عورت کو اپنی بے تحاشا نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ جان لیجئے کہ یہ تین کام کرنے والی عورت سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، بیماریاں اور مسائل نظر آتے ہیں ان کا تعلق ہمارے اعمال سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر ہم سے چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، دوسروں کے حق میں زیادتی کرنا، پھر وہ کام کرنا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوں، اور ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے اور گھر میں مشکلات اور پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ اس کا بندہ کس قدر صبر اور برداشت کر سکتا ہے۔ جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہمیشہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتی ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، رزق کی کمی دور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہر طرف سے ہمیں ملیں، تو ہمیں اس خاص موقع اور وقت کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اور یہ وقت ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، جو کہ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے بلکہ یہ رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھرپور بھی ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اپنی نیتوں اور عمل میں کچھ خاص تبدیلیاں لائیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ٹوٹ کر برسیں گی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ گھر میں سکون، خوشی اور رزق کی فراوانی کا دار و مدار ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ عورتیں جو کہ اپنے گھروں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، ان کا کردار بے حد اہم ہے۔ جان لیجئے کہ ایک عورت ہی ہے جو کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے، جو کہ گھر کے ہر فرد کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور جو ہر کام کو دل سے کرتی ہے۔ جب وہ کھانا پکاتی ہے، صفائی کرتی ہے یا پھر کسی اور کام میں مصروف ہوتی ہے، تو یہ عمل صرف ایک گھریلو کام نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضا کے لیے کیا جانے والا ایک بہت بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک نیک اور متقی عورت اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب ایک عورت نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنے گھریلو کاموں کو کرتی ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کی نیک نیتوں اور قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش برسا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر عورت اپنے کاموں میں غفلت کرتی ہے، یعنی اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، تو پھر اس کے گھر میں رزق کی تنگی، بیماریوں اور مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے اعمال اور نیت کا اثر اس کے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ ایک عورت جو کہ اپنے گھریلو کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو مد نظر رکھے، وہ نہ صرف اپنے گھر کی تقدیر بدلتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں بھی اس کے گھر کی طرف رخ کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عورتوں کا کردار صرف گھریلو ذمہ داریوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی برکتوں اور رحمتوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوشحالی، سکون اور رزق کو لے کر آ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کی کمائی میں برکت دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتی ہیں اور دوسروں کی محتاجی سے بچنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ وقت ہے کہ آپ اپنے اعمال میں بہتری لائیں اور ان اعمال کو اپنائیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور برکت حاصل ہو۔ اگر آپ گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں یا گھر کی صفائی کرتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور ان پر برکتیں حاصل کریں۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ عمل کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی اور بے برکتی اور بیماری دور ہو جائے گی۔ اس مہینے میں کی جانے والی نیکیاں اور اعمال آپ کے گھروں میں خوشحالیاں لے کر آئیں گے اور آپ کے شوہر کی کمائی میں بے تحاشا برکتیں بھی ہوں گی۔ جان لیجئے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے گھر میں خوشحالی، سکون اور رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو پیاری بہنیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آئیں تو اس مہینے میں اللہ کے راستے میں اپنے کاموں کو نیک نیتی کے ساتھ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے گھروں میں خوشحالی اور دولت کا انعام آتا ہے۔ جان لیجیے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے وہ مال کا صدقہ ہو یا کھانا ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو جسے آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دے سکیں۔ صدقہ دینے سے رزق میں بے شمار برکتیں آتی ہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا پکائیں اور درود شریف کا ورد کریں۔ کھانا پکاتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر درود شریف کا ورد کریں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کے گھروں میں رزق سیلاب کی طرح آئے گا، رزق بارش کی طرح برسے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں اپنی نعمتوں اور برکتوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں عورتیں جب کھانا بنانا شروع کرتی ہیں، مثلا سبزی بنانے کے لیے ہاتھ دھونے سے لے کر سبزی بناتے وقت، سبزی کو دھوتے وقت، چولہا جلاتے وقت، ہانڈیاں چولہے پر رکھتے وقت، الغرض ہر ایک عمل کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہیں۔ پھر جب کھانا لگاتی ہیں بسم اللہ شریف پڑھتی ہیں، الحمدللہ گھر میں اللہ کی رحمتیں دن رات برستی ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ تیسرا کام ہے نماز کی پابندی کرنا اور نماز کے بعد خاص دعا کرنا۔ جان لیجیے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد خاص طور پر اپنے گھر کی خوشحالی اور سکون کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کو آباد فرمائے گا، آپ کی حاجات کو، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا اور آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی آپ کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی با اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔